اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، غربت نے کہیں کا نہیں چھوڑا، غربت نے کہیں کا نہیں چھوڑا تو یہ 3 وظائف آج ہی شروع کر دیں، زندگی بدل جائے گی۔ غربت جب انسان پہ آتی ہے نا، اللہ معاف کرے، میں تو دن رات یہ لوگوں کے درد بھرے قصے سنتا رہتا ہوں کہ اپنے چھوڑ جاتے ہیں، بیوی بچے چھوڑ جاتے ہیں، یار دوست احباب چھوڑ جاتے ہیں، بہن بھائی چھوڑ جاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں۔ جب غربت بندے کے اوپر آتی ہے نا، صرف غربت نہیں چھوڑتی، باقی سب لوگ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ حالات بن جاتے ہیں کہ رشتوں میں مطلب رشتے بے جان ہو جاتے ہیں، انسان کا کوئی کچھ نہیں رہتا جب وہ غریب ہو جاتا ہے۔ جیب بھری ہو تو پھر سب رشتے اپنے، پھر اپنے رشتہ دار تو کیا، غیر بھی کوئی مل جائے نا تو وہ اپنوں سے زیادہ بڑھ کے پیار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی جیب میں مال ہوتا ہے، اور یہی اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ مال کی جو رزق کی تقسیم ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے اپنے اعمال کی سزا بھی ہوتی ہے۔ اگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بغیر عبادت محنت کے اپنی دین کی طرف چلے سب کچھ دے رہا ہوتا ہے نا، تو ہم بڑے مست ہو کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، ہمیں کیا ضرورت ہے ایکسٹرا عبادات کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی، تراویحیں پڑھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، عبادتیں کرنے کی، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو اللہ پاک ویسے ہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اللہ کی طرف سے وہ جو دے کے دینا ہوتا ہے وہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے، جس کو ہم آزمائش سمجھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے نا بندے پہ، اس کو اتنا مال دیا ہوا ہے، لیکن اللہ تو اس کو آزما رہا ہوتا ہے کہ میں اس کو مال دیا ہے، یہ کیا کرتا ہے میرے مال سے، کس راستے پہ خرچ کرتا ہے، کیا غریبوں کی مدد کرتا ہے، کیا میرے راستے پہ ری انویسٹ کرتا ہے، یا اپنا ہی بس اس کو پیٹ نظر آتا ہے۔ اچھا، جب اس آزمائش کے بعد اللہ دوسری آزمائش شروع کرتا ہے، جب دینے کے بعد نعمت لے کر واپس پھر آزماتا ہے، پھر اس بندے کی دھاڑیں ہوتی ہیں، پھر میرے جیسے بابوں کے پھر نمبر ٹریس کیے جاتے ہیں، رابطے کیے جاتے ہیں، سرکار کوئی عمل کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، بڑی تنگ دستی ہے، دل کرتا ہے اپنے آپ کو ختم کر دوں، بچے چھوڑ گئے، بیوی چھوڑ گئی، بہن بھائی چھوڑ گئے، یار دوست چھوڑ گئے، بڑی تنگ دستی کے حالات ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تمام وظیفے بھی کر کے دیکھ لیے، نمازیں بھی پڑھ کے دیکھ لی، اب جان نکلی جا رہی ہو۔ تو ایسی سینیریو میں ایک دم سے انسان نہیں ہے، تو کہتے ہیں نا وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو آپ کو سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب انسان کے پاس پیسہ ہو، اس کے جسم میں طاقت ہو، جوانی ہو، توانائی ہو، اس کو کوئی کسی کی ہدایت نظر نہیں آتی، نہ ہی وہ کب کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی تیار ہوتا ہے۔ لیکن جب دھکا لگ جاتا ہے نا میرے بھائی، پھر بڑے بڑے سیدھے ہوتے دیکھیں، پھر تو کہتے ہیں حضور آپ بتائیں 5 کیا، ہم تہجد کے رات 6 نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، تہجد کی بھی پڑھیں گے، آپ بتا دیں کتنے دن کرنا ہے، عمل بتا دیں، بس ہماری لائف بدل جائے، یہ وہ سارا وہ بھی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اوپر سے نہیں دیکھ رہا، آپ کو اندر سے بھی دیکھ رہا ہے، پھر بھی آپ کو کامیابی نہیں ملنی، کیونکہ آپ ابھی بھی اپنے آپ کو درست اندر سے نہیں کر رہے، اوپر سے ہی بس زبانی کہہ رہے ہیں کہ چلو جی 11 دن 21 دن 40 دن یہ عمل کر لیتے ہیں، شاہ جی نے بتایا 5 کیا، 6 نماز یہ تہجد بھی پڑھ لیں گے، لیکن کام تو ہو جانا ایک دفعہ۔ ابھی اندر کی سچویشن میں تو نہیں جانتا، لیکن اللہ تو جان رہا ہوتا ہے، پھر بھی آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے، چاہے جتنا بڑے سے بڑا مجرب وظیفہ آپ کو بتا دیا جائے اور آپ کر لیں۔ تو بہرحال جناب، اپنے رب سے اپنے معاملات کو ٹھیک کیجیے، توبہ کا راستہ اختیار کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، حقوق العباد کا خیال کیجیے، گناہوں سے بچیے، تنہائیوں کو پاک کیجیے، کسی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی اضافی طور پر وظیفہ بتانا ہماری ایک عادت اور ڈیوٹی بن گئی، تو ہم بتاتے ہیں، آپ سن لیجیے۔ 3 عمل آپ کو بتاتے ہیں، اگر غربت جان نہیں چھوڑتی تو یہ 3 عمل آج ہی شروع کر دیں۔ کون کون سے؟ پہلا عمل یہ ہے کہ آپ جب صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں نا اور وضو کرتے ہیں، تو وضو کرنے کے بعد آپ یہ کیا کریں کہ نماز پڑھنے سے پہلے گھر کے سارے کونوں میں 10 بار یا رزاق کو 10 بار یا رزاق کو پڑھ کر دم کر دیا کریں چاروں کونوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ نماز فجر سے پہلے کا عمل ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کے بعد جب آپ نماز فجر پڑھ لیتے ہیں نا، اور پڑھنے کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں، تو دعا مانگنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 10 بار اللہ کا اسم ہے یا باسط ہو،
یا باسط تو آپ 10 بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ پھیریں دعا پڑھنے کے، دعا مکمل ہونے کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا عمل یہ آپ کو بتایا، یہ کریں۔ اور تیسرا آپ یہ کریں کہ چاشت کی نماز شروع کریں، چاشت کی نماز پڑھ کے جب اس کا آخری سجدہ ہو، اس آخری سجدے کے اندر آپ 40 مرتبہ اللہ کا اسم ہے یا وہابو، آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہابو آپ پڑھیں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ اور یہ جو تینوں میں نے آپ کو کام بتائے ہیں، یہ 21 دن تک کر لیں۔ اگر غربت آپ کی جان نہیں چھوڑتی، یہ 3 عمل 21 دن کر لیں، غربت آپ کی جان واقعی میں چھوڑ دے گی اور آپ کے حالات میں بہتری آ جائے گی۔ یہ عمل آپ کو آج بتانے تھے، آپ سے شیئر کرنے تھے، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اور باقی ہے کہ واٹس ایپ پر رابطہ کرنے کے لیے شام 5 سے رات 10 بجے کا ٹائم ہے، اس سے پہلے یا بعد میں رابطہ نہ کیجیے گا۔ دوسرے ممالک میں جو میرے بہن بھائی رہتے ہیں وہ کسی بھی وقت رابطہ کر لیں، اویلیبلٹی ہوگی تو ان کی کال پہ بات ہو جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ سے نیکسٹ کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔